فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 43واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور صفحہ نمبر 297 اور عنوان 35واں ہم آج شروع کریں گے۔ چلیے سامعین، مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ اور عرفا نے اپنی گفتگو کے لیے میکدہ، ساقی، معشوق، مینا، ساغر اور میں وغیرہ کی اصطلاحات ایجاد کر لیں، اور جب فارسی زبان میں عرفانی شاعری کا رواج ہوا تو یہ اصطلاحیں جوں کی توں شعر کی زبان میں داخل ہو گئیں۔ اب وہ لوگ جو صوفی اور عارف نہیں تھے، جو کچھ عارفوں نے شعروں میں کہا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس طرح صوفیہ اور عرفا کفر کے فتوے سے بچ گئے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تصوف اور عرفانی سوچ نے 3 صدی سے زور پکڑا، اور اس وقت صوفیہ اور عرفا نے یہ خیال کیا کہ امام جعفر صادق کا یہ عرفان کہ ہر چیز خدا کی طرف لوٹتی ہے، وحدت وجود کا عقیدہ ہے، اور آپ کا بھی یہی عقیدہ تھا، جبکہ امام جعفر صادق وحدت وجود کے معتقد نہ تھے اور مخلوق کو خالق سے جدا جانتے تھے۔ دین اسلام کے اصول کے مطابق آپ کا عقیدہ تھا کہ کائنات میں جو کچھ ہے خالق کا تخلیق کیا ہوا ہے۔ بعد میں آنے والے زمانوں میں جب علوم کی درجہ بندی اس طرح کی گئی کہ عرفان اور فلسفے کو علوم سے جدا کیا گیا، تو علماء نے امام جعفر صادق کے اس نظریے کو ہر چیز خدا کی طرف لوٹتی ہے کو عرفانی نظریہ سمجھا ہے، نہ کہ سائنسی۔ لیکن آج علماء پر ساکنیت نے میدان میں یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ وہ جو کچھ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا اس کا تعلق سائنس سے ہے، نہ کہ عرفان سے ہے۔ ابھی اس بارے میں دو ٹوک الفاظ میں اظہار خیال کرنا قبل از وقت ہے کہ تمام چیزیں صرف ایک چیز امام جعفر صادق کے بقول خدا کی طرف پلٹتی ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر دفعہ جب الیکٹران سے شعاع نکلتی ہے تو وہ شعاع ایک طرف کو جاتی ہے، اور جب تک اس کے راستے میں مقناطیسی قوت حائل نہ ہو وہ اطراف میں نہیں پھیلتی۔ البتہ وہ اس صورت میں اطراف میں پھیلتی ہے جب برقی اور مقناطیسی لہر کا جز شمار ہو، کہ اس صورت میں وہ اطراف میں پھیلتی ہے۔ یہی لہریں ہیں جن سے ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کام کرتے ہیں۔ ہم الیکٹرانوں کی ایک ہی سمت میں حرکت کو قطب نما کے سوئی کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں جو ہمیشہ شمال کی جانب رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرۂ زمین میں قطب نما شمالی قطب نارتھ پول کے مقناطیسی میدان کی طرف کھینچا رہتا ہے۔ اسی بنا پر قطب نما کی سوئی شمال کی جانب رہتی ہے۔ قطب نما مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ایجاد نے سمندری سفر میں کافی مدد دی ہے۔ اگر قطب نما ایجاد نہ ہوتا تو نہ تو پرتگال کا بادشاہ
واسکو ڈی گاما 15ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں کشتی کے ذریعے جنوبی افریقہ ہندوستان پہنچ سکتا تھا، اور نہ اٹلی کا کرسٹوفر کولمبس اپنے زمانے میں کشتی کے ذریعے امریکہ دریافت کر سکتا تھا، اور نہ پرتگالی ماجیلان اسپین کے بادشاہ کے خرچ پر کشتی کے ذریعے دنیا کے اطراف میں چکر لگا سکتا تھا۔ اس طرح اس نے ناقابل تردید طور پر ثابت کیا ہے کہ زمین گول ہے۔ جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ آج قطب نما جہاز رانی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے باوجود کہ ہوائی جہاز کا رابطہ ایئرپورٹ کے ساتھ مسلسل قائم رہتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے اسے ہدایت ملتی رہتی ہیں، پھر بھی کوئی ہوائی جہاز قطب نما سے بے نیاز نہیں۔ جب خلائی جہاز چاند پر پہنچے تو ان کے قطب نما کی سوئی اس طرح شمال کی جانب مڑی رہی، اس پر سائنسدانوں نے گمان کیا کہ قطب نما ابھی زمینی کشش کے زیر اثر ہے۔ دوسرے ستاروں کی جانب جانے والے خلائی جہازوں میں قطب نما کچھ عرصے کے لیے ناکارہ رہنے کے بعد ستاروں کے شمالی علاقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسے زمین کا شمال نہ سمجھا جائے، اور اس طرح جیسے ہر جگہ شمال کی جانب رخ کرنے والی ایک مقناطیسی سوئی موجود ہے، اور دوسرے سیاروں مثلاً مریخ، زہرہ اور مشتری کے جانب جانے والے خلائی جہازوں میں کوئی چیز سامنے آئے جس سے ابھی تک لوگوں کو اطلاع نہیں ہے۔ البتہ چونکہ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کی مانند سائنسی معلومات رکھنے والے ان معلومات کو لوگوں کے مفت حوالے نہیں کرتے، اس دور میں بعض سائنسی معلومات فوجی رازوں کا حصہ ہیں، اور جو حکومتیں اپنے خلائی جہازوں یا مصنوعی سیاروں کی مدد سے یہ معلومات حاصل کر لیتی ہیں، وہ انہیں ظاہر نہیں کرتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ دوسرے سیاروں کی جانب سفر کرنے والے خلائی جہاز جن کو سفر میں کئی ماہ لگتے ہیں، قطب نما کے بغیر سفر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ چاند زمین سے نزدیک ہے، چاند کی طرف سفر کرنے والے اپولو کو قطب نما کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ قطب نما جب زمین کی مقناطیسی فیلڈ سے دور ہوتا ہے، اس میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے اور وہ کسی خاص سمت کی نشاندہی نہیں کرتا۔ بعض اوقات زمین پر بھی برقی فیلڈ کی موجودگی کی وجہ سے قطب نما فضا میں گڑبڑ کرنے لگتا ہے، اور قطب نما کی سوئی ہر لمحے مختلف سمتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ چونکہ آج تمام بحری جہاز فولاد سے بنائے جاتے ہیں، لہٰذا قطب نما کو ان میں اس طرح فٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بحری جہاز کی دھات سے کوئی ربط نہ رکھتا ہو، ورنہ اس میں خلل پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات 70 درجے تک غلطی کر جاتا ہے۔ قطب نما پر لگے ہوئے کل درجے 360 ہیں۔ اگر کرسٹوفر کولمبس کے امریکہ کی جانب سفر کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہاز لکڑی کے بنے ہوئے نہ ہوتے اور لوہے کے بنے ہوتے تو وہ اٹالین کشتی ران ہرگز امریکہ دریافت نہ کر سکتا۔ کشتی ران ہرگز امریکہ دریافت نہ کر سکتا۔ قطب نما کی غلطی اسے کسی اور سمت لے جاتی۔ موجودہ زمانے کے مشہور ماہرین طبیعیات میں سے ایک پروفیسر ڈاش ہے جو واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ یہ شخص جو ماہر فلکیات بھی ہے، کائنات کے بارے میں ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے جس سے جعفر صادق کے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس نے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس نے 19ویں صدی سے لے کر آج تک کائنات کی صورت و حرکت کی وضاحت کرنے پر توجہ دی ہے، اور اس ضمن میں 3 علماء کی جانب سے متعدد نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام نظریات صرف تھیوری کی حد تک محدود رہے ہیں۔
علم کائنات میں موجود بعض قوانین، مثلاً قوت تجاذب کا قانون، سورج کے ارد گرد سیاروں کے گھومنے کا قانون اور آزاد اجسام کے گرنے کے قانون کی جانب توجہ دی ہے۔ یہ تمام قوانین 19ویں صدی عیسوی سے دریافت ہو چکے تھے۔ سائنسدانوں نے جو کچھ آج تک کائنات کی شکل و صورت، محسوس ہونے والی حرکات کے علاوہ کے بارے میں کہا ہے، اس کا تعلق تھیوری سے ہے۔ اور سامعین، اب میرا یہ اس کتاب کا 35واں عنوان اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس کتاب کے 36ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے آئنسٹائن کا نظریہ۔ سامعین، یہاں پہ مس پرنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے اس عنوان کو پورا پڑھنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی انگلش ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے اس کے برابر میں۔ عنوان کا نام بتاتی ہوں، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ آئنسٹائن کے حامی کہتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں آئنسٹائن کا نظریہ یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ریاضی کے اوزان کی بنیاد پر ہے، لیکن ریاضی کا ایک ورق ایک ترازو کی مانند ہے۔ جو ترازو کی درمیانی ڈنڈی ایک افقی خط پر رک جاتی ہے تو ہم تصدیق کرتے ہیں کہ دونوں پلڑوں میں وزن برابر ہے، لیکن ترازو کی درمیانی ڈنڈی کا افقی خط پر ٹھہرنا اور ترازو کے دو پلڑوں کا برابر ہونا دو پلڑوں میں رکھی گئی چیزوں کا تعین نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں یہ علم نہ ہو کہ ترازو کے دو پلڑوں میں گندم ہے یا پتھر، تو ہم ترازو کی درمیانی ڈنڈی کے افقی خط کو دیکھ کر ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پلڑوں میں کیا ہے۔ ریاضی کے اوزان جیسا کہ کہا گیا ہے کہ صحیح ہیں، اور ریاضی بشری علوم میں سے وہ واحد علم ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ریاضی کے اوزان سے صرف اس بات کا علم ہو سکتا ہے کہ فلاں چیز جو ہم نے پلڑے میں رکھی ہے وہ اس قدر ہے، البتہ اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ جو چیز پلڑوں میں موجود ہے وہ کیسی ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود کہ ریاضی کے اوزان کے درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، پھر بھی یہ بات قابل قبول نہیں کہ آئنسٹائن نے اپنے پلڑوں میں جو کچھ رکھا وہ حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا وہ حصہ جس میں اس نے کہا ہے کہ کائنات کا قطر 3000 ملین نوری سال ہے، صحیح نہیں ہے۔ 1814 میں جب انگریزوں نے امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن پر حملہ کر کے تباہی پھیلائی تو اس زمانے میں واشنگٹن یونیورسٹی کے طبیعیات کے استاد نے ایک نظریہ پیش کیا، جو یہ ہے کہ جب سے ریڈیو ٹیلی ویژن اسکوپس نے انسانی بینائی کے میدان میں وسعت پیدا کی ہے اور انسان ان کی مدد سے دور دراز کے اجرام کو دیکھنے لگا ہے، فلکیات کے ماہرین پر ایک نئی بات آشکار ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہکشاؤں کی مانند بعض بڑے اجرام آسمانی تیزی سے حیرت انگیز حرکت کر رہے ہیں اور ایک نقطے کی سمت جا رہے ہیں۔ ان کی تیز رفتاری کا حساب لگانے کا پتہ چلا ہے کہ بعض کہکشائیں اس قدر تیزی سے حرکت کر رہی ہیں کہ ان کی رفتار روشنی کی رفتار کا 95% ہے۔ یہ اجرام فلکی جو خلا میں جہاں کہیں حرکت کر رہے ہیں، ان کی حرکت کا رخ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ چونکہ ایسا ہے، لہٰذا ضرور اس مرکز تک پہنچتے ہوں گے اور ان کے درمیان ٹکراؤ بھی وقوع پذیر ہوتا ہوگا۔ اس بات کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ ان بڑے اجرام کے تصادم سے
جو ایک مرکز میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں گے، کس قدر توانائی وجود میں آتی ہے اور دنیا میں اس توانائی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا کچھ دوسرے قوانین کے ساتھ کوئی اور جہان وجود میں آتا ہے یا کہ شعاؤں کا ایک گرداب پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے آخر تک ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ پروفیسر ڈاش، جس نے اس نظریے کا ذکر کیا ہے، یہ بات نہیں بتا سکا کہ اجرام فلکی جو دنیا کے ارد گرد نہایت تیزی سے ایک مرکز کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس مرکز تک کب پہنچیں گے۔ اجرام فلکی کی گردش کرنے کے راستے کی قوسیں اس قدر وسیع ہیں کہ پروفیسر ڈاش ابھی تک کمپیوٹر کی مدد سے قوسوں کے راستے کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ اس بات کا تعین کر سکے کہ قوسیں آپس میں کہاں ملتی ہیں اور وہ مرکز جہاں اجرام فلکی آپس میں ملتے ہیں کس جگہ واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نظریے سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اجرام فلکی کی گردش کا خط اس لیے بے معنی ہے کہ اجرام فلکی کی روشنی طاقتور قوت تجاذب کے مراکز میں جذب ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہے تو اجرام فلکی جو حیرت انگیز رفتار سے حرکت کر رہے ہیں، ان کے قریب طاقتور قوت تجاذب کے مراکز واقع ہونے چاہئیں جو ان کی روشنی کو ٹیڑھا کریں۔ اس صورت میں وہ مادہ مراکز ہیں، ورنہ اس قدر طاقتور قوت تجاذب نہ رکھتے۔ اس تھیوری پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ کہکشائیں جو مادہ ہیں اس قدر تیز رفتاری سے حرکت نہیں کر سکتی۔ ڈاش کہتا ہے کہ اجرام فلکی جو اس قدر تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، ان کا تعلق چوتھی قسم پلازما سے ہے۔ ایک زمانے سے علم نے مادے کی چوتھی قسم جو ٹھوس، مائع اور گیس کے علاوہ ہے کو تسلیم کر لیا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ ممکن ہے مادہ ایک ایسی صورت اختیار کرے جو نہ ٹھوس ہو، نہ مائع اور نہ گیس۔ بہرکیف ماہرین طبیعیات کے بقول پلازما بھی روشنی کے 95% کے برابر حرکت نہیں کر سکتا، ورنہ وہ اپنی ماہیت کھو بیٹھے گا اور شعاع میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن پروفیسر ڈاش اس بات پر مصر ہیں کہ کہکشاؤں کے اجرام جو اس قدر تیزی سے ایک مرکز کی طرف جا رہے ہیں، پلازما ہے، اور اس کے بقول اگر کہکشاؤں میں پلازما کے وجود کو تسلیم نہ کریں تو بھی ان کی تیز رفتاری میں کوئی شک نہیں۔ چونکہ کہکشاؤں کے اجرام کے متعلق نظریہ اگر ایک فرضی نظریہ ہو تو بھی ان کی تیز رفتاری کے بارے میں نظریہ فرضی نہیں بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے اس کی پیمائش کی گئی ہے، جس کے مطابق ان اجرام کی رفتار 2,85,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ بہرحال اس کے نظریے کے مطابق دور دراز واقع تمام اجرام فلکی نہایت تیزی سے ایک مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جس کہکشاں میں ہمارا سورج واقع ہے اور دوسری کہکشاؤں میں بھی نہایت سست رفتاری سے اسی مرکز کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر اس نظریے کی تائید کی جائے تو سائنسی نظریے اور امام جعفر صادق کے نظریے میں سوائے الفاظ کے ہیر پھیر کے کوئی فرق نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تمام چیزیں خدا کی طرف پلٹتی ہیں، اور ڈاش کے بقول تمام چیزیں ایک مرکز کی طرف پلٹتی ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی کے فزکس کے استاد، جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ماہر فلکیات بھی ہے، اس کا نظریہ یورپ کی لیون یونیورسٹی کے استاد ایلبے لومٹر کے نظریے کے بالکل الٹ ہے، جس کا نظریہ دنیا کی وسعت کے بارے میں گزشتہ صفحات میں قارئین کی نظر سے گزر چکا ہے۔
اس کا عقیدہ ہے کہ دنیا وسیع ہو رہی ہے اور کہکشائیں کناروں کی جانب بڑھ رہی ہیں، لیکن ایلبے لامٹر کے زمانے میں کہکشاؤں کو دیکھنے کا واحد ذریعہ فلکی دوربین تھی اور ریڈیو ٹیلیسکوپ کا وجود نہ تھا۔ وہ شخص دور دراز کہکشاؤں کو ٹیلی اسکوپ کے ذریعے مشاہدہ نہیں کر سکا تھا، اور جو حساب کتاب آج کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہا ہے، اس زمانے میں اس کی مثال نہ تھی۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ ریاضی دانوں کے بڑے گروہ کو ستاروں کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کام پر لگا دیا جاتا تھا تاکہ آج کل خلائی جہازوں کی دوسرے سیاروں کی طرف پرواز میں پیش آنے والے مسائل کا حل نکالیں۔ دوسرے یہ کہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے ایک کہکشاں کی حرکت کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ مرکز سے پرے ہٹ رہی ہیں یا مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاید دیکھنے والے کو یہ دکھائی دے کہ کہکشاں مرکز سے فرار کر رہی ہے، حالانکہ کہکشاں مرکز کی جانب گامزن ہو۔ اس کے باوجود کہ آج فلکیات کا حساب و کتاب ایلبے لامٹر کے زمانے کی نسبت زیادہ صحیح اور ترقی یافتہ ہے، پھر بھی ہم پروفیسر ڈاش کے نظریے کو مد نظر رکھنے کے بعد بھی ایلبے لامٹر کے نظریے کو مسترد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ابھی تک اس حقیقت تک رسائی نہیں کر سکے کہ کہیں یہ ایلبے لامٹر کی رائے اور جو کچھ پروفیسر ڈاش کہتا ہے وہ محض تھیوری ہے۔ اس کے 2 پوائنٹس کمزور ہیں۔ پہلا یہ کہ مادہ روشنی کی حرکت کی رفتار کے 95% کے برابر حرکت نہیں کر سکتا، لہٰذا ماہرین طبیعیات کے بقول پلازما بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ پروفیسر یہ نہیں بتا سکا کہ وہ مرکز جس کی جانب تمام کہکشائیں جا رہی ہیں وہ کون سا ہے اور کہاں واقع ہے۔ اگر قوت تجاذب کا قانون جو ہمارے نظام شمسی میں حکم فرما ہے نظام شمسی سے باہر بھی لاگو ہو، تو ظاہر ہے کہ جس مرکز کے گرد کائنات کی تمام کہکشائیں گھوم رہی ہیں وہ ایک مادی مرکز ہے جس کی قوت تجاذب تمام کہکشاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور ایسا مادی جسم جس کی قوت تجاذب اس قدر زیادہ ہو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، جس کی جانب تمام کہکشائیں رواں دواں ہوں، اور اس نظریے کا حامل بھی ایسے مرکز کی وضاحت نہیں کر سکا جس کی طرف تمام کہکشائیں کھینچی چلی جا رہی ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے زمانے کے نہایت ہی تحمل مزاج استاد تھے۔ امام جعفر صادق اپنے زمانے کے نہایت ہی تحمل مزاج استاد تھے۔ آپ درس پڑھانے کے بعد اپنے علمی مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ علمی مخالفین کے جواب دینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ کھانا کھانے کے لیے گھر بھی نہ جا سکتے تھے، اور ایک آدمی کو بازار بھیجتے کہ وہ بازار سے ایک روٹی لے آئے۔ یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ چھوٹی سی روٹی کو آپ نے مکمل طور پر کھایا ہو۔ چند لقمے کھانے کے بعد روٹی بچ جاتی تھی۔ جن دنوں کھانے کے لیے گھر نہیں جاتے تھے تو اس سوکھی روٹی پر گزارا کر لیتے تھے۔ آپ نے علمی مخالفین سے درخواست کر رکھی تھی کہ جب تک درس ختم نہ کر لیں اس وقت تک کوئی اعتراض نہ کریں، جب درس ختم ہو جائے تو جو جی میں آئے پوچھیں۔ امام جعفر صادق درس ختم کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو چھٹی دے دیتے تھے۔ معمول کے مطابق ایسا ہوتا تھا کہ آپ درس ختم کرنے کے بعد نماز ظہر پڑھتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے۔ آپ کے بعض شاگردوں کو جنہیں یہ علم ہوتا کہ ہمارے استاد آج اپنے علمی مخالفین کے سوالوں کے جوابات مرحمت فرمائیں گے، وہ اس دن کھانا کھانے کے بعد گھر سے واپس آ جاتے،
تاکہ امام جعفر صادق کے اپنے علمی مخالفین کے بحث مباحثے کے موقع پر موجود رہیں۔ امام جعفر صادق کے علمی مخالفین میں سے ایک ابو شاکر نامی بھی تھا۔ ایک دن جب امام جعفر صادق نماز سے فارغ ہو چکے تو یہ شخص آپ کے پاس آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، کیا مجھے اجازت ہے کہ جو کچھ میں چاہوں اس کے بارے میں اظہار خیال کروں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، جو چاہتے ہو کہو۔ ابو شاکر نے کہا، اپنے شاگردوں اور سامعین کو آپ افسانے کے ذریعے کیوں فریب دیتے ہیں؟ آپ جو کچھ خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ افسانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ لوگوں کو افسانہ سرائی کے ذریعے ایسی چیز قبول کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔ خدا کی عدم موجودگی کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اسے درک نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے خدا کو درک نہیں کر سکتا، لیکن ممکن ہے کہ انسان اپنے باطنی حواس کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے، مگر باطنی حواس سے کام لینے کے لیے ظاہری حواس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور لاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ایک یا زیادہ ظاہری حواس کار فرما ہوں گے۔ اگر آپ اپنے ایک دوست کی غیر موجودگی میں اسے اپنے ذہن میں مجسم کرتے ہیں تو اگر آپ کی بینائی کی حس نہ ہو تو اس کو آپ کا دیکھنا محال ہے۔ اگر آپ کے سننے کی حس نہ ہو تو باطن میں آپ اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ جب آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اپنے لمس کرنے کی حس کو کام میں لاتے ہیں، ورنہ آپ ہرگز باطن میں اس کے ہاتھ کو مس نہیں کر سکتے۔ پس آپ کے تمام باطنی احساسات آپ کے 5 ظاہری حواس سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ کے ظاہری حواس مفقود ہوں تو آپ ہرگز اپنی کسی باطنی حس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے باطنی احساسات کے ذریعے خدا کو درک کرتے ہیں تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ نہ تو آپ خدا کو اپنے باطنی حواس کے ذریعے درک کرتے ہیں اور نہ ہی ظاہری حواس کے ذریعے، بلکہ اپنی عقل کے ذریعے اس کے وجود تک پہنچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی عقل بھی کسی ظاہری حس کے بغیر کسی چیز کو سمجھنے پر قادر نہیں ہے۔ جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ 5 ظاہری حواس کے ذریعے سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ عقل کی مدد سے ظاہری حواس کو کام میں لائے بغیر کوئی دلیل لائیں اور نتیجہ نکالیں کہ حواس خمسہ میں سے کسی ایک حس نے بھی اس دلیل یا نتیجے میں مدد نہ کی ہو تو میں تسلیم کر لوں گا کہ آپ عقل کے ذریعے خداوند تعالیٰ کے وجود تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس خدا کی عبادت کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ آپ کے اپنے تخیل کی اختراع ہے۔ آپ نے اپنے تخیل میں ایک ایسے وجود کو متصور اور شکل کیا ہے۔ جس طرح آپ بات کرتے ہیں، غذا کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، اسی طرح آپ کا خیال ہے کہ وہ بھی بات کرتا ہے، غذا کھاتا اور سوتا ہے۔ آپ اپنے اثر و رسوخ کو لوگوں میں قائم رکھنے کے لیے اسے کسی کو نہیں دکھاتے اور کہتے ہیں کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی دیکھا جا سکے گا، اور نہ ہی اس نے کبھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آپ کا خدا ہندوؤں کے اس پردہ نشین بت کی مانند ہے جس پر ہندوؤں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور کسی نے اس بت کو نہیں دیکھا۔ مندر کے متولیوں کا کہنا ہے کہ یہ بت اپنے آپ کو ہرگز انسانوں کو نہیں دکھاتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اسے دیکھیں گے تو مر جائیں گے۔ متولیوں کے بقول یہ بت عذرائے مہربانی اپنے آپ کو کسی کو نہیں دکھاتا۔ اس طرح آپ کا خدا بھی لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا ہوگا کہ لوگ اس کے دیکھنے سے مر نہ جائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے
وہ بھی ایسا خدا جس کی نہ تو آواز سنی جا سکتی ہے نہ ہی اسے دیکھا جا سکتا ہے، اور صرف ایک آدمی اس کی آواز کو سنتا ہے، وہ پیغمبر ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کائنات کو کسی نے خلق نہیں کیا، یہ خود بخود وجود میں آئی ہے۔ کیا صحرا کی گھاس کو کوئی پیدا کرتا ہے، یا یہ کہ گھاس صحرا میں خود بخود اگتی ہے؟ کیا چیونٹی اور پسو کو کوئی خلق کرتا ہے؟ کیا ایسا ہے نہیں ہے کہ یہ مخلوقات خود بخود وجود میں آتی ہیں؟ اسے وہ شخص جو عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا جانشین ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جتنے افسانے لوگوں کے من گھڑت ہیں، ان میں سے سب سے گھسا پٹا اور خیالی افسانہ ایک دیکھے خدا کی موجودگی کا ہے۔ اگر دوسرے افسانے من گھڑت ہیں تو ان افسانوں میں انسانی زندگی کی شبیہ ہوتی ہے، اور جو کردار ان افسانوں میں موجود ہوتے ہیں اگرچہ ان کا وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کے اعمال انسانوں کے اعمال کی مانند ہوتے ہیں۔ انسان جو دکھائی دیتے یا باتیں کرتے، غذا کھاتے، عشق لڑاتے اور سوتے ہیں، انسان جس وقت ایک خیالی افسانے کو سنتا ہے تو اگرچہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ افسانہ بے بنیاد ہے، لیکن اسے سنتے ہوئے لذت اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ افسانے میں اپنے آپ یا اپنی طرح کے مردوں اور عورتوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اگرچہ وہ مرد اور عورتیں موجود نہیں، لیکن ان کی طرح کے لوگ موجود ہیں۔ جو کوئی کسی افسانے کو سنتا ہے، اس پر اسے یقین نہیں آتا، لیکن اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ ان عورتوں اور مردوں کا وجود جن کا نام افسانے میں لیا گیا ہے، ممکن ہے وہ موجود ہوں۔ لیکن انسانی عقل، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ 5 ظاہری حواس سے وابستہ ہے، وہ ایسے خدا کو جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تسلیم نہیں کرتی، چونکہ عقل کسی ایسے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتی جو نہ دیکھا جا سکے اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دے، نہ اسے سونگھا جا سکے اور نہ اسے لمس کیا جا سکے اور نہ ہی اسے چکھا جا سکے۔ پیغمبر جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کے بعد، آپ نے لوگوں کو ایک لاموجود خدا کے بارے میں فریب دیا ہے جس کا وجود آپ کی ذہنی اختراع ہے، اور آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر ایک ایسا خدا جس کا جسم نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہوں تاکہ لوگوں کو دیکھے، اس کی زبان ہو تاکہ وہ کلام کرے، اور وہ جو جسمانی وجود نہیں رکھتا کیسے کس چیز کو تخلیق کر سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے فریب کھاتے اور یقین کر لیتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور جو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے فریب میں نہیں آتا۔ ایسے افسانے کو، جو ایسے خدا کے بارے میں جو دکھائی نہیں دیتا، اسے میں قبول نہیں کرتا۔ میں ایک ایسے خدا کی عبادت کروں گا جسے میں اپنی 2 آنکھوں سے دیکھ سکوں اور 2 کانوں سے سن سکوں، اور اگر اس کی آواز نہ ہو تو اسے اپنے 2 ہاتھوں سے چھو سکوں۔ میں ایک ایسے خدا کی جو لکڑی یا پتھر کا بنا ہوا ہو کی عبادت کروں گا، کیونکہ اس کو میں دیکھ سکتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے لمس کر سکتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ خود میں نے لکڑی سے خدا کو تراشا ہے اور اسے وجود میں لانے والا ہوں، لہٰذا زیب نہیں دیتا کہ میں اس کی پوجا کروں۔ کیا یہ نہ دکھائی دینے والا خدا آپ جس کی عبادت کے لیے لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، آپ کی اپنی طرف سے اور آپ کے تخیل کی پیداوار کی بدولت وجود میں نہیں آیا ہے، اور میں اور آپ اپنے خداؤں کو وجود میں لائے ہوئے ہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرا خدا دکھائی دیتا ہے اور اسے لمس کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کا خدا نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس کو لمس کیا جا سکتا ہے۔
سامعین، یہاں پہ میں اپنے متعلق کو روک رہی ہوں۔ اس شخص نے اور سوالات بھی کیے چھٹے امام سے، اور یقیناً ان کا جواب یہاں پہ موجود ہوگا، اگلے مطالعے میں موجود ہوگا۔ تو جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔